3 سال پہلے مکہ سے 10,000 کی فوج مدینہ پر حملہ کر کے اسلام کو ختم کرنے کے ارادے سے نکلی تھی، پر اب مسلمان 10,000 کی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پر کیوں؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کی شروعات 7ویں ہجری میں ہوئی، جب بنو بکر نے بنو خزا پر حملہ کر دیا۔ پر یہ ہیں کون؟ اس کا جواب ملتا ہے صلح حدیبیہ کے ایگریمنٹ میں۔ اس صلح میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی بھی قبیلہ یا تو مسلمانوں کا ساتھ دے سکتا ہے یا پھر قریش کا۔ بنو خزا نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور بنو بکر نے قریش کا، اور ان کا دشمن ان کی پوری سائیڈ کا دشمن ہوگا۔ پھر کچھ وقت بعد بنو بکر نے قریش کی مدد سے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے بنو خزا پر حملہ کر دیا، اور بنو خزا کے خلاف جنگ کرنا ایسا تھا جیسے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا۔ جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا تب مسلمان اتنے طاقتور نہیں تھے، پر خیبر فتح کرنے کے بعد اور روم کو شکست دینے کے بعد مسلمان ایک بہت سٹرونگ کمیونٹی بن گئے تھے۔ پورے عرب میں مسلمانوں کا رعب جم گیا تھا۔ اس وجہ سے قریش یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ان کی مسلمانوں سے اب دوبارہ جنگ ہو۔ پر اب بنو خزا پر حملے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قریش کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا ایگریمنٹ توڑ دیا۔ اب جیسے یہ بات قریش کے سردار ابو سفیان کو پتہ چلی تو ڈر گیا اور بھاگے بھاگے مدینہ آیا اور اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس آیا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں، جنہوں نے اپنے باپ کے خلاف جا کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جیسے ہی ابو سفیان ان کے گھر میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگا تو فوراً ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا اور کہتی، یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور تم ایک ناپاک مشرک ہو، تم اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ پھر اس کو صدمہ لگ گیا، وہ سیدھا رسول اللہ کے پاس گیا اور گڑگڑاتے ہوئے کہتا کہ آپ صلح مت توڑیے بلکہ اس کو ایکسٹینڈ کر لیجئے۔ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے۔ پھر وہ ابو بکر، عمر، علی رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی گزارش لے کے گیا، پر کوئی نہیں مانا۔ اس کے بعد ابو سفیان واپس مکہ آ گیا اور سب کو بتایا کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، مسلمانوں نے ایگریمنٹ ختم کر دیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کسی کو بتائے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، اور پورے عرب کو کنفیوز کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی فوج کو رومن امپائر کی طرف بھیج دیا، تاکہ پورے عرب کو یہ لگے کہ مسلمان مکہ پر نہیں بلکہ رومن امپائر پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ بہت سیکریٹلی مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری چل رہی تھی، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بھروسے مند صحابی حاتب نے مکہ والوں کو ایک لیٹر لکھا کہ مسلمان بہت جلد تم پر ایک حملہ کرنے والے ہیں، اور اس لیٹر کو ایک عورت کے ہاتھ روانہ کر دیا۔ جب وہ عورت مکہ کی طرف بڑھنے لگی تب اللہ تعالیٰ نے یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ نے فوراً حضرت علی کو اس عورت کو روکنے کے لیے بھیج دیا، اور وہ لیٹر مکہ تک نہیں پہنچ پایا۔ لیکن جب یہ بات حضرت عمر کو پتہ چلی تو وہ کہتے، یا رسول اللہ مجھے حکم دے، میں حاتب کی گردن مار دیتا ہوں۔ تب حاتب کہتے کہ یہ سب میں صرف اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ وہ مکہ میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ 3 سال پہلے مکہ سے 10,000 کی فوج مدینہ پر حملہ کر کے اسلام کو ختم کرنے کے ارادے سے نکلی تھی، پر اب مسلمان 10,000 کی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پر اس بار مسلمان بہت طاقتور تھے، تو کچھ صحابہ کہتے، یا رسول اللہ آج تو بدلے کا دن ہے، پر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، نہیں، آج تو رحمت کا دن ہے۔ امیجن اگر تمہارے ساتھ یہ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تمہارے گھر توڑ دیے جائیں، تمہارا مال لوٹ لیا جائے، تمہارے اپنے شہر سے تمہیں نکال دیا جائے، تمہارے ساتھیوں کو دہکتے انگاروں پر لٹا دیا جائے، ان کے سامنے ان کے ہی ماں باپ کا قتل کر دیا جائے، تمہارے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپتے رہیں، اور تمہارے دوستوں کو صرف اس لیے ستایا جا رہا ہو کیونکہ انہوں نے سچائی کو اپنا لیا۔ پھر سوچو، اللہ تمہیں طاقت دے اور تمہارے حالات بدل دے، تم واپس اس جگہ جاؤ جہاں سے تمہیں نکال دیا گیا تھا، اور اب تمہارے پاس ایک بڑی فوج ہو، تمہارے دشمن گھبرائے ہوئے ہوں، اور تمہارے ساتھی تم سے کہیں آج تو بدلے کا دن ہے، تم کیا کرتے؟ بدلہ لیتے، رائٹ؟ لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جن پر 13 سال تک ظلم ہوا، انہوں نے کہا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے۔ یہ وہ مثال ہے جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیش کر سکتے ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالکل قریب پہنچ گئے اور ابھی تک قریش کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ مکہ کے چاروں طرف کھانا پکانے کے لیے آگ لگا لو۔ جیسے ہی مکہ والوں نے دیکھا کہ مکہ چاروں طرف سے آگ سے گھرا ہوا ہے تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کے لیڈر ابو سفیان کے بھی حوصلے ٹوٹ گئے۔ وہ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے کہا کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا میرے دل میں ابھی بھی شک ہے، پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 8 سال پہلے جس مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 مسلمانوں کے ساتھ چھوڑا تھا، آج 10,000 لوگوں کے ساتھ اسی مکہ میں واپس آ رہے ہیں۔ آپ نے فوج کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور حکم دیا خالد بن ولید تم رائٹ سے انٹر ہونا، زبیر بن عوام تم لیفٹ سے انٹر ہونا، اور حضرت ابو عبیدہ تم سینٹر سے انٹر ہونا۔ پھر جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو کچھ لوگوں نے لڑائی کرنا پسند کری، پر خالد بن ولید نے ان کو ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ پھر آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور وہاں آپ نے نماز ادا کری۔ پھر وہ بیت اللہ کے گیٹ پر آئے، قریش وہیں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے اے قریش، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ قریش کہتے آپ کریم ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو میں بھی تم سے وہ بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ عثمان بن طلحہ جن کے پاس ہمیشہ سے بیت اللہ کی چابی رہی ہے، ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تھے اور ان سے بیت اللہ کے اندر عبادت کرنے کے لیے بیت اللہ کی چابی مانگی تھی، پر عثمان بن طلحہ اس وقت بڑے تکبر سے کہتا چلو چلو ہم تمہیں چابی نہیں دیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ عثمان اس وقت کہتا وہ دن قریش کبھی نہیں دیکھے گا۔ لیکن اب 8ویں ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے ہیں اور بیت اللہ کے اندر کھڑے ہیں اور چابی آپ کے پاس ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو بلاتے اور فرماتے یہ لو عثمان بیت اللہ کی چابی، یہ چابی قیامت تک تمہارے گھرانے کے پاس رہے گی، اس ذمہ داری کو ایمانداری سے نبھانا۔ پھر مکہ کے سارے بت توڑے گئے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے اذان دی، اور اب مسلمان ایک چھوٹی ریاست سے بڑے امپائر میں تبدیل ہو گئے ہیں اور اسلام کی دعوت آگے تک پہنچاتے گئے۔ And now the rise of Islam begins. Subscribe.